ہمیں موضوع کی سلیکشن کیسے کرنی چاہیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ درس نامی کے علماء بھی رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے موضوع بتائیں، مجھے عنوان بتائیں، میں کس پہ کام کروں، مجھے لکھ کے دیں، نشان لگا کے دیں، لسٹ آ گئی تنظیم کی جانب سے، مجھے نشان لگا کے دیں۔ دوسرا آپ کو نشان کبھی بھی نہیں لگا کے دے گا، تو دینا بھی نہیں چاہیے۔ ہم آ جاتے ہیں آپ کے عالمیہ کے مقالے کی طرف۔ عالمیہ کے مقالہ کے لیے آپ کے پاس تنظیم مدارس کی جانب سے موضوعات کی فہرست آتی ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اپنا موضوع سلیکٹ کریں، موضوع کا انتخاب کریں، اس کے بعد اس پہ تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مرغوب موضوع کیا ہے۔ اگر بہت سارے موضوعات ہوں تو آپ کی رغبت کس موضوع کی جانب ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، آپ ذہن بنائیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو رغبت ہوتی ہے اس میں سے یہ دیکھیں کہ وہ تاریخی اعتبار سے آپ کی رغبت ہے یا معاصر، یوں کہہ لیں کہ جدید موضوعات کی جانب آپ کی رغبت زیادہ ہے یا قدیم موضوعات کی جانب آپ کی رغبت زیادہ ہے، آپ کو اپنے پاس لکھ لیں۔ نمبر 2، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میلان طبع کن علوم میں ہے، آپ کی طبیعت کس جانب مائل ہوتی ہے، کن علوم کی جانب، کن موضوعات کی جانب مائل ہوتی ہے، اپنے پاس آپ لکھ لیں۔ آپ کو موضوع کا انتخاب کرنے میں یہ 2 باتیں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔ اب میں 2 سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ نے ان 2 سوالوں کو سمجھ کر کیوں کہنے کا بھی میں آپ کو 2 منٹ کی اسائنمنٹ دیتا ہوں۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ نے اپنی نوٹ میں، سارے اپنی نوٹ بک نکالیں، اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ متخصص بننے کے لیے آئے ہیں، آپ تخصص کرنے آئے ہیں، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ان علوم میں تخصص کرایا جاتا ہے، تو آپ کس علم میں تخصص کرنا چاہیں گے، آپ لکھیں اپنے پاس، آپ کس علم میں تخصص کرنا چاہیں گے، آپ کس میں تخصص اپنے پاس لکھ لیں، حدیث میں، اصول حدیث میں، فقہ میں، منطق میں، فلسفہ میں، ٹھیک ہے، نحو میں، صرف میں، تفسیر میں، اصول تفسیر میں، معاشرتی علوم میں، سیاست میں، اسلامی سیاست، اسلامی معاشرت، کس میں تخصص کرنا چاہیں گے، آپ اس کا جواب لکھیں فوراً لکھیں۔ آپ نے لکھ لیا، نمبر 2۔ دوسرا سوال آپ سے یہ، فوراً اس کا جواب لکھنا ہے، آپ نے بولنا نہیں، آپ کی جو اپنے ذہن میں آتا کسی سے مشورہ نہیں کرنا، بعد میں بے شک کر لیجیے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ اکثر جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا ہاتھ مطالعہ کے لیے کس کتاب پر اٹھتا ہے، کس کتاب کی سلیکشن، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا شعور سب سے پہلے کس کتاب کی طرف جانب مائل ہوتا ہے، وہ کون سی علوم ہے؟ یا جو کہنا ہے آپ کو آسان کر دیتا ہوں، آپ لائبریری میں جاتے ہیں، لائبریری میں ایک ریک بنا ہوتا ہے حدیث کا، ایک ریک بنا ہوا ہے علوم میں اصول حدیث کا، ایک ریک بنا ہوا ہے متفرق حدیث کے موضوعات کا، ایک ریک بنا ہوا ہے تفسیر کا، ایک ریک بنا ہوا ہے تاریخ کا، ایک ریک بنا ہوا ہے اسلامی سیاست کا، مختلف علوم کی پارٹیشن کی ہوتی ہے۔ آپ لائبریری میں جب کبھی بھی داخل ہوتے ہیں یا اکثر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نظر کس ریک پر پڑتی ہے، کدھر آپ جاتے ہیں، کدھر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس ریک میں سے کوئی کتاب نکالوں، وہ آپ اس کا جواب دیں۔ یہ 2 سوالوں کے آپ نے جو جواب لکھے ہیں نا ہر ایک نے، یہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا نا اس میں آپ سے یہ پوچھوں گا، سب مجھے لکھ کر اپنی لسٹ مجھے دیں گے، پھر آپ پریکٹیکل کریں گے، اور آپ کا جو خاکہ تحقیق ہے، خطۃ البحث بھی جسے کہتے ہیں، وہ ہم پریکٹیکلی یہاں پہ تیار کروائیں گے۔ بلکہ ابھی میں آپ کو اسائنمنٹ دے دیتا ہوں، ابھی جو آپ نے موضوعات کی سلیکشن کی ہے، ان موضوعات کو تدین مدارس نے جو لسٹ جاری کی ہے، اس لسٹ میں سے ابھی جو آپ نے سلیکشن کیا ہے، پھر اس لسٹ کو دیکھیں، اس کے مطابق اس لسٹ میں سے موضوع نکالیں، اور موضوع نکال کے
آئندہ لیکچر میں آپ کا خطۃ البحث، آپ کا خاکہ آپ کا تیار ہونا چاہیے، اور یہاں پر آ کر اس کی نوک پر سنبھالنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ نے اپنے موضوعات لکھ لیے، 2 سوالوں کے جوابات آپ نے لکھ لیے۔ اب یہ ہے کہ ان 2 موضوعات کو مزید اچھا کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ان کے لیے آپ کو جانا پڑے گا کہاں؟ نمبر 1 کتب خانے میں، لائبریری میں۔ لائبریری میں جائیں گے، جو آپ نے جواب لکھا ہے وہاں آپ کو جواب جو لکھا ہے اس میں آپ کو مدد ملے گی اس جواب کو پختہ کرنے میں۔ آپ نے پتا کیا کرنا ہے لائبریری میں جا کے؟ آپ نے لائبریری میں جا کر جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، وہ لائبریرین سے آپ نے دوستی لگانی ہے، علمی دوستی، محقق کے طور پر دوستی۔ آپ اس سے جا کر اپنے موضوع سے متعلق ڈسکس کریں گے۔ جو صحیح لائبریرین ہوتا ہے وہ اگر پورا نہیں کہا تو محقق ہوتا ہے۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ محققین کا استاد ہوتا ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں لائبریرین کو، اس سے دوستی لگائیں، اس سے یاری لگائیں، وہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ اپنے کام سے غرض رکھنی ہے، آپ نے لائبریرین کو بھی اپنا استاد بنا کر اپنا کام نکال رہا ہے۔ آپ کی موضوع کی سلیکشن میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ موضوع کی سلیکشن میں آپ کو کتنی کتابیں بتا دے گا۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں، کہتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہوتا ہے نا، موضوع عنوان، یہ بچے دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ لائبریرین کے پاس چلے جائیں، آپ کو بچے دکھائے گا۔ ایک موضوع آپ جب سلیکٹ کریں گے، آپ لائبریرین کے پاس جو باقی لائبریرین ہوگا اس موضوع سے کئی موضوعات آپ کو اور بتائے گا۔ تحقیقی کتابوں میں بھی وہ ہوتا ہے، آپ جب یا کسی یونیورسٹی کی خاص طور پر لائبریری ہے، اس لائبریری میں جب آپ جائیں گے تو جن موضوعات پر M.Phil PhD MA لیول کا کام ہو چکا ہوگا یا جو ریسرچ جرنلز ہیں، ان کو آپ جب ان کی فہرستیں ملاحظہ کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک علم پر کتنے ہزاروں لاکھوں موضوعات پہ کام ہو چکا ہے۔ اور ان کے اینڈ پہ جائیں گے تو انہوں نے اس سفارشات میں لکھا ہوگا کہ اس موضوع پہ میں نے کام کیا ہے، اس طریقے سے مزید بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ واقعی موضوع بچے دیتا ہے۔ نمبر 3، آپ جائیں گے محققین کے پاس۔ آپ محققین کے پاس جائیں گے، لیکن محققین جو صحیح اوریجنل محقق ہوگا اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، مشکل سے وہ آپ کو وقت دیں گے۔ تو آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں نے پہلے کہا کہ صابر ہونا چاہیے محقق۔ آپ کو وقت نہیں ملتا تو آپ حسن ظن رکھیں کہ یہ مصروف ہیں، کئی لوگ ان سے رہنمائی لینے آتے ہیں، انہیں اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جی حضور کر کے پھر ٹائم لے لیں، ان سے پوچھ لیں آپ کے پاس کب وقت ہوگا، مہینے بعد ہوگا، ہفتے بعد ہوگا، کب ہوگا، دن کو ہوگا، رات کو ہوگا، یا جب آپ بات کرنے جاتے ہیں اس وقت آپ کے پاس وقت ہوتا ہے۔ جو آپ کو وہ اپنی آسانی سے وقت دے دے، آپ اس وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں اور آپ کو وہاں سے موضوع کے انتخاب میں وہ محقق کئی موضوعات پر اس پہ نظر ہوتی ہے، وہ آپ کے ممد و معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 4، جو جدید اور آسان طریقہ ہے انٹرنیٹ کا استعمال۔ تو انٹرنیٹ کا استعمال آپ ضرور کریں گے، لیکن پازیٹیو انداز سے، مثبت پہلو اس میں سے رہ گئے، باقی آپ نے بالکل نظر نہیں کرنے کی، نگاہ بچانی اپنی سوچ فکر کو آپ نے پاک رکھ کے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آپ نے اپنا کام نکالنا ہے۔ بہت ساری آپ کو اسلامک اسٹڈیز کی ایسی لائبریریز ملیں گی جو بالکل فری ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ آپ کا جو میلان طبع ہے اصول حدیث کی طرف، ان لائبریریز میں کیٹلاگز بنے ہوئے ہیں، ان میں مختلف پورشنز بنے ہوئے ہیں، اور آپ علوم حدیث کی اس پورشن میں داخل ہوں، بے شمار موضوعات ہوں گے، ڈھیر لگا ہوگا، لوگوں نے کام کیا ہوگا، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، بے شمار آپ کا کام ہوگا۔ آپ کو اردو بہت اچھی آتی ہے، آپ نے جو کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ عربی، آپ علماء ہیں، سب کو آتی ہوگی۔
کام آپ اردو میں کرتے ہیں لیکن آپ علوم اسلامیہ میں کام کر رہے ہیں تو عربی سے تو آپ کا ہر حال میں رابطہ ہے، ہونا چاہیے اور آپ کو ضرورت بھی پڑے گا۔ تو آپ ان کتب کو تلاش کر کے آن لائن اپنی جو موضوع ہے، اپنا عنوان ہے، اسے آپ معاملت دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، مختلف جو مجلات ہے، تحقیقی مجلات، اور مجلات کا آپ ان کو جا کر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے مجلات ہیں جو ایک اوپن یونیورسٹی ہے وہ مجلہ نکال رہی ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح بہت ساری اور یونیورسٹیز ہیں جو مجلات نکالتی ہے، اس میں سارے جو مطالعہ جات آتے ہیں وہ محققین کے آتے ہیں، تحقیق کے اصولوں کے مطابق آتے ہیں۔ آپ نے صرف وہاں سے فن لینا ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے موضوعات ہیں، موضوعات پر کس کس انداز سے کام ہوا پڑا ہے اور نیا ہم کام کس انداز سے کر سکتے ہیں، کس انداز سے کرنا چاہیے۔ اچھا، اس انداز سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو موضوع کی سلیکشن میں بہت آسانی ہوگی